السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تختی نمبر 1 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ یہ مفردات جو ہیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آرام سے اور عربی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں عربی میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الف بے تے سے جیم ہے خے ایسے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عربی میں ہوتے ہیں، تو ہم عربی کے ساتھ آج تختی نمبر 1 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة
یا یا ناظرین، یہ جو نیچے حروف ہیں ریڈ کلر کے، یہ جو ہیں ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مستعالیہ جو ہیں یہ ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو قرآن پاک کے اندر کہیں بھی آئیں گے، کسی جگہ پر آئیں گے، ان کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور را اور لام، یہ دو حروف جو ہیں یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہیں یہ جو ہے یہ حروف جو ہیں یہ سیٹی والے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیچے جو ہیں یہ ریڈ کلر کے جو ہیں ان کو کہتے ہیں ہم آواز حروف، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آواز حروف جو ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ت، اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو، اگر ہم پڑھتے ہیں تو، اس کو ہم تا میں بدل لیں گے۔ ف، اگر اس میں ہم سین کی آواز میں بدل دیں گے تو یہ غلط ہے۔ یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ح، اس کو ہم حلق سے نکالتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں گے ہ تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ذال، اس کو زا پڑھنا صحیح ہے۔ اور عین کو عین پڑھنا، قاف اس کو کاف پڑھنا، صاد اس کو سواد اس طرح پڑھنا، تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہم مخارج کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھیں۔ تو ہم نے پہلی تختی کی مشق کر لی۔ ناظرین، اگر پہلی تختی اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے، تجوید سے پڑھیں گے، تو آپ کو آگے جو ہے قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم تختی نمبر 2 پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔